جی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو زاہد اقبال کا سلام۔ جی ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ 18 مارچ کو خبر آئی ہے۔ اور خبر کون سی ہے؟ جی آپ کو یاد ہوگا موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے، بہت زیادہ میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا گیا، اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا تھا، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ان ملزمان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملزمان کئی ہفتے تک، خاص کر جو مرکزی ملزم تھا عابد ملی، یہ کئی ماہ تک قانون کی حراست سے باہر رہا، لیکن بعد میں یہ گرفتار ہو چکا اور اس پہ مقدمات چلے۔ تو ابھی ایک مقدمہ جو چل رہا تھا لاہور کینٹ جیل میں، تو اس میں ایک فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلے کے مطابق جو فیصلہ سنایا وہ ہے جسٹس ارشد بھٹا صاحب نے فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے مطابق ان ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈکیٹی ثابت ہونے پر، ڈکیٹی کا کیس ثابت ہونے پر 14 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانہ تک بھی کیا گیا ہے، اور ان کی جتنی بھی جائیداد ہے، چاہے وہ منقولہ ہے غیر منقولہ ہے، اس کو بحق سرکار ضبط کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اب میں اس اپنی گفتگو کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں۔ تبدیل کرنے کے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو بھی پہلے لوگوں کی طرح بند کوٹری میں نشان عبرت نہ بنایا گیا اور سزائے موت دی گئی، تو کیا یہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں، زیادتی کے کیسز، یہ رک سکتے ہیں یا نہیں؟ اب ان کیسز کے نہ رکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سامنے آتا ہے، اور جب ان ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا تو دی جاتی ہے لیکن سر عام نہیں دی جاتی، جب وہ سزا سر عام نہیں دی جاتی، لوگوں کے لیے ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا، تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بند کوٹری میں اگر سزائے موت دی گئی تو یہ جو زیادتی کے کیس ہے یہ رک پائیں گے؟ نہیں رک پائیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ یہ کیوں نہیں رک پائیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلا یہ ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، وہ زینب نامی بچی کے ساتھ جب ایک عمران نامی آدمی نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اسے پھر زیادتی کے بعد قتل بھی کیا گیا۔ تو اس وقت پورے پاکستان میں اتنا غم و غصہ تھا کہ مطلب کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے، لیکن جب اس کو سزا دی گئی، سزائے موت اس کو بھی دی گئی، لیکن اس کو ایک بند کوٹری میں سزائے موت دی گئی، جس کی وجہ سے یہ جو کیسز ہے زیادتی کے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ اس کو جب تک اس طرح کے معاملات کو آپ سر عام پھانسی نہیں دیں گے، لوگوں کے لیے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، تو یہ معاملات بڑھتے جائیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب عمران کو سزائے موت سر عام کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کو سر عام لٹکایا جائے، تو چند لبرل جو تنظیمیں تھیں وہ سامنے آ چکی تھی، اور انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا تھا کہ اس طرح کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، اس میں کوڑوں کی سزا ہے، اس میں اور دیگر سزائیں ہیں، تو یہ مطلب کہ بہت سخت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ بتاتا ہے، لیکن جو اس سے انحراف کرتا تو اس کو نشان عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ان پہ عمل نہ ہوا تو یہ کیسز بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد پھر پشاور میں اور دوسرے کراچی میں اور اس طرح سے KPK میں بہت سارے کیسز ریپ کے رپورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کیسز بھی اس کے ریلیٹڈ ہی تھے، ان کو بھی سزائیں دیں گے، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں انہوں نے لیا، اور اب پھر یہ موٹر وے کا کیس سامنے آیا ہے۔ تو جب تک ان کو سزائے موت تو دی جاتی ہے لیکن نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا تو یہ کیسز رکنے والے نہیں ہیں۔
آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ جو کیسز کے سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں زیادتی کے کیس وہ امریکہ میں ہیں، اس کے علاوہ یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، اور اب انڈیا میں بھی یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں ہیں، لیکن اس کے موازنہ اگر کیا جائے پوری دنیا میں تو بہت کم ہے۔ لیکن کیا یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں یا اسلامی تہذیب میں اس بات کی اجازت ہے کہ یہ کیسز بڑھیں؟ کیونکہ یہ اگر ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تو یہ جو 8 مارچ والی عورتیں ہیں، یہ جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ بھی رک جائے گا، کیونکہ یہ ان کی بنیاد بن رہے ہیں۔ جب تک ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہ بننے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں وہاں پہ یہ قانون نہیں ہے، وہاں پہ سزائے موت، اگر سزا اول تو دی جاتی ہے تو اس کو پھر بعد میں معاف کر دیا جاتا ہے یا جرمانہ کر کے ختم۔ لیکن یاد رکھیے گا، جن ممالک میں سزائے موت سر عام دی جاتی ہے وہاں پہ بہت ریشو کم ہے، بلکہ 0.00% ریشو ہے زیادتی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خاص کر جو مسلم دنیا میں سعودی عرب ہے وہاں پہ کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے اور سر عام سزا دی جاتی ہے، وہاں پہ مطلب کہ چور کے ہاتھ اور پاؤں ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادتی کا نشانہ بنانے والے کو جو ہے وہ سر عام سزا دی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ایران ہے وہاں پہ تو یہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ کرے، کیونکہ ایران میں ہوتا کیا کہ وہ سر عام لٹکا دیتے ہیں اور لاش کو 3 دن تک لٹکا رہنے دیتے ہیں اور اس کو نشان عبرت بناتی ہے۔ ان کے جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس کو بار بار یہ کوریج دیتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، تو لوگ اس کے خلاف مطلب کہ آواز نہیں اٹھاتے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان معاملات کو روکنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور پھر لوگ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک ایسی مثال پہلے قائم ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء کے دور میں جب ضیاء الحق صدر تھے اور جنرل ٹکا تھے، ان کے دور میں ایک ایسا کیس سامنے آیا تھا، پپو نامی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے ملزم کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، جس کے بعد تقریباً 10 سال تک پاکستان میں کوئی بھی زیادتی کا کیس سامنے نہیں آیا۔ تو یہ تھی وہ خبر، وہ بات جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ دیکھیں، جب سر عام پھانسی دی گئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو 10 سال تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ تو اگر اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات رکیں، اگر ان لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے لوگوں کو سر عام پھانسی نہیں دی جائے گی، عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تو کل کو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی اور بہن کے ساتھ یہ زیادتی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔